دوسرا سلاطین اور اس کا 22واں باب، جو 20 آیات پر مشتمل ہے۔ جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا۔ اس نے 31 برس یروشلیم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا، جو بسکتی ادایا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا، اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو مطلق نہ مڑا۔ اور یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے صافن بن اصلیہ بن مسلام منشی کو خداوند کے گھر کو بھیجا اور کہا کہ تو خلقیہ سردار کاہن کے پاس جا، تاکہ وہ اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے، اور وہ سے ان کارگزاروں کو سونپ دیں جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خداوند کے گھر میں کام کرتے ہیں، تاکہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت ہو، یعنی بڑھیوں اور راجوں اور مماروں کو دیں، اور ہیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ کریں، لیکن ان سے اس نقدی کا جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ امانت داری سے کام کرتے تھے۔ اور سردار کاہن خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے، اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی، اور اس نے اس کو پڑھا۔ اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو ہیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں۔ اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے، اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا۔ جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے، اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور صافن کے بیٹے اخیکام اور میکایا کے بیٹے اکبور اور صافن منشی اور عصایہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ حکم دیا، یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے خداوند سے دریافت کرو، کیونکہ خداوند کا بڑا غضب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے۔ تب خلقیہ کاہن اور اخیکام اور اکبور اور صافن اور عصایہ خلدہ نبیہ کے پاس گئے، جو توشہ خانے کے دروغہ سلوم بن تکوہ بن خرخس کی بیوی تھی۔ یہ یروشلیم میں مشنا نامی محلے میں رہتی تھی۔ سو انہوں نے اس سے گفتگو کی۔ اس نے ان سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودا نے پڑھا ہے اس مقام پر اور اس کے سب باشندوں پر بلا نازل کروں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا، تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں۔ سو میرا قہر اس مقام پر بھڑکے گا اور ٹھنڈا نہ ہوگا، لیکن شاہ یہودا سے جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں تو نے سنی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ تیرا دل نرم ہے، اور جب تو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لعنتی بھی ٹھہریں گے، تو نے خداوند کے آگے عاجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا، سو میں نے بھی تیری سن لی، خداوند فرماتا ہے۔ اس لیے دیکھ، میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا، اور تو اپنی گور میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا، اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ سو وہ یہ خبر بادشاہ کے پاس لائے۔